پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر یا اس کو بتائے بغیر دوسری شادی کرنا جائز تو ہے، مگر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری کرنے کی وجہ سے پہلی چھوڑ دے گی، پہلی چلے جائے گی، ناراض ہو جائے گی، تو پھر جو بندہ چاہتا ہو کہ 2 بیویاں رکھوں، اس کے لیے تو یہ فائدے والی بات نہیں ہوئی کہ دوسری کی تو پہلی نے چھوڑ دیا تو پھر بھی ایک ہی رہ جانی ہے۔ تو اگر 2 رکھنا چاہتا ہے تو پہلی کو راضی کر کے دوسری کرے، اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، ایسی کوئی وجہ ہے کہ پہلی کو بتائے بغیر دوسری کرنا چاہتا ہے اور بعد میں پہلی کو پتہ چلے وہ ناراض ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا پتہ کیا نہیں پتہ، تو یہ رسک لینا چاہتا ہے، بلکہ یہ خطرہ مول لینا چاہتا ہے، تب بھی اس کے لیے دوسرا نکاح حلال ہے، پہلی کو بتانا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اس میں مشورہ میں ان خواتین کو دوں گا جو اس طرح دوسری بیوی بننا چاہتی ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ شوہر صاحب جو اپنی پہلی بیوی سے چھپا کے نکاح کر رہے ہیں، بعد میں پہلی بیوی کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیں، تو اتنا جو ڈرپوک شوہر ہو اس کے ساتھ نسبت جو ہے سوچ سمجھ کر قائم کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈرپوک نہیں ہے مگر کسی حکمت سے اس طرح نکاح کر رہا ہے، تو اب کی مرضی ہے، نکاح بہر کیف اگر شرائط اس کی پائی جاتی ہیں تو جائز ہوگا۔ باقی کس کا کتنا نفع ہے، کس کا کتنا نقصان ہے، یہ آپ لوگ خود مطلب اندازہ اپنی حالات کا لگا سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے مرد کو ایک وقت میں 4 عورتیں نکاح میں رکھنے کی جو آزاد حرہ ہوں اجازت دی ہے، اور اس میں نہ پہلی کی نہ چوتھی کی اجازت کی حاجت نہیں ہے، اور ان میں سے اگر کسی کو چھوڑ دیتا ہے یا کوئی چھوڑ جاتی ہے یا کوئی فوت ہو جاتی ہے تو مزید کر کے 4 کی تعداد پوری کرنے کی اجازت ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف زندگی میں 4 نکاح کرنے ہیں، نہیں، ایک وقت میں 4 رکھ سکتا ہے، تو یکے بعد دیگرے 100 نکاح بھی کر لے، جائز ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بکثرت نکاح فرماتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ وجہ بھی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہماری بہن سے بیٹی سے آپ نکاح فرمائیں، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے ہو، نکاح میں شرط نہیں ہوتی تھی مگر یہ ان کی مطلب نیت ہوتی تھی اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ نکاح ہو جائے تاکہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بن جائے، یہ اعزاز یہ شرف کی بات ہے وہ ہمیں مل جائے، تاکہ قیامت والے دن جو خصوصی شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اس میں ہمیں بھی حصہ ملے۔ تو کئی خواتین تو ایسی تھی جنہوں نے پھر ایک بار آپ سے نکاح کیا تو زندگی باہر آپ کے بعد کسی اور سے نکاح کیا ہی نہیں، تاکہ ہم جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں۔ سبحان اللہ۔ باہر کیف جو شریعت کا مسئلہ ہے، جو اسلام کا مسئلہ ہے، وہ میں نے عرض کر دیا، اور حالات کیا ہیں اس کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے: نہ دل کی نہ دلدار کی اجازت ہے، ورنہ اسلام میں تو 4 کی اجازت ہے۔ بھی حالات ایسے ہیں، نہ دل اجازت دیتا ہے بندے کا، بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنے زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا۔ دلدار سے مراد پہلی بیوی ہے کہ وہ بھی تو اجازت نہیں دیتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے، مگر ہماری سوسائٹی اس کی متحمل نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں۔ مگر میں پھر یہ
بات دہرانا چاہتا ہوں، پہلے بھی چند بار کی ہوگی، کہ جو بندہ گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرے اس کا یہ عمل یقیناً مستحب ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو فرض واجب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اب وہ نکاح میں ہے اور اس کو دوسری بیوی کی طلب ہے تو وہ گناہ سے بچنے کے لیے پھر دوسرا نکاح کرتا ہے، یہ بھی مستحب ہے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ پہلی کی طرح دوسری کے بھی حقوق ادا کر سکے، اسی طرح تیسری چوتھی۔ تو جو بندہ دوسری کے حقوق ادا نہیں کر سکتا وہ دوسری نہ کرے، بلکہ پہلی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا پہلی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو جو علماء دوسری سے منع اس لیے کرتے بھی جو اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا دوسری نہ کرے، اس پہ بہت بیان کرتے ہیں، کئی علماء ہیں، نام نہیں لوں گا، تو بڑے ادب کے ساتھ ان کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ جو پہلی کے حقوق نہیں ادا کر سکتا تو پہلی بھی نہ کرے، سیدھی بات ہے۔ جس طرح پہلی اجازت ہے دوسری کی بھی اجازت ہے، بلکہ چوتھی کی بھی اجازت ہے، شرط تو ظاہر ہے، بشرطے کہ شرط تو ہے نا حقوق ادا کر سکے، ان کا نفقہ دے سکے، ان کا رہائش دے سکے، ان کو ٹائم دے سکے، باری مقرر کرنا بھی ضروری ہے۔ بہرکیف موضوع ایک بڑا موضوع ہے اور سوسائٹی میں اس کو مختلف رائے ہیں لوگوں کی۔ بہرکیف جو ایک اسلامی نظریہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، وہ بیان کر دیا ہے۔ اور آخر میں بہنوں کو، بیٹیوں کو اور خواتین اسلام کو یہ عرض بھی ہے، کہ پیغام بھی ہے کہ اگر آپ کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہیں، 2 بیویاں رکھنا چاہیں، 3 یا 4 رکھنا چاہیں، اور وہ ان کا خرچہ وغیرہ سارے معاملات بحسن و خوبی سر انجام دے سکتے ہیں، تو آپ خواہ ضد نہ کریں، خواہ لڑائی نہ بنائیں، خواہ اس وجہ سے ان کو پریشان نہ کریں، یہ اسلامی لحاظ سے آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا درست فہم عطا فرمائے، آمین۔